الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادومها وان قل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان کا مبارک مہینہ بڑی آب و تاب کے ساتھ ہمارے درمیان آیا اور یوں رخصت ہو گیا جیسے خواب تھا۔ ابھی بھی وہ دور آنکھوں کے سامنے ہے کہ نمازوں کا وقت ہوتا اور نوجوان پہلی صفوں میں نماز پڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے، کوئی ذکر و تلاوت میں مشغول ہے، کوئی اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، کوئی اللہ کے سامنے گڑگڑا کر کے رو رہا ہے، کوئی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور مسجدیں بھر جاتی اور جگہ نہ ملتی۔ آج فجر کے اندر نماز کے بعد حاجی صاحب کہنے لگے، ہماری مسجد میں 4 لوگ تھے ہم لوگ، کہنے لگے مفتی صاحب ایسا لگتا ہے کہ یہ خواب تھا جو ہم ابھی 2 دن پہلے دیکھ رہے تھے۔ مجھے روایت یاد آئی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادومها، وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جسے مسلسل کیا جائے۔ جیسے ہوتا نہیں شب برات آتی ہے تو 50 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں اور دوسرے دن 2 رکعت بھی توفیق نہیں ہو رہی، 2 رکعت پڑھیں، روزانہ پڑھیں، 1 پیج قرآن کی تلاوت کریں، روزانہ کریں۔ یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ ایک دن آپ پورا قرآن پڑھ لیں، پوری شبینہ پڑھ لیں اور دوسرے دن سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے۔ میرے نبی کا کیا ارشاد ہے؟ ادومها، وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ بہت پسند کرتے ہیں جو بندہ روزانہ مسلسل کنٹینیوسلی وہ کام کرتا ہے۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں آپ کے پاس وقت نہیں ہے، نماز کے لیے آپ آتے ہیں، 1 آیت آپ صرف قرآن کی پڑھیں، 1 آیت پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ الف لام میم اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، قرآن کو کھول کر کے آپ پڑھیں، دوسرے دن اس کے آگے آپ پڑھیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، بس اتنا آپ پڑھیں۔ ایک دن قرآن کریم کی 1 آیت پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ کہاں رمضان میں 2 پارہ 3 پارہ 6 پارہ 8 پارہ، مجھ سے بتاتے تھے بھائی آج مفتی صاحب میں نے 8 پارہ پڑھا، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، بڑا دل خوش ہوتا تھا۔ اور آج کوئی 1 آیت پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور نمازوں کا کیا حال ہے، جو ہی عید کا چاند ہوا نمازوں کو ہم نے ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا۔ اے نماز اب اگلے سال تجھ سے ملاقات ہوگی جب رمضان آئے گا۔ قرآن کو بھی ٹاٹا بائے بائے سجا دیا طاقوں میں، اے قرآن اب کب ملاقات ہوگی؟ اگلے سال جب رمضان آئے گا۔ کیا رمضان اسی لیے آیا تھا؟ جس کے عمل کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں، جس کے روزوں کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں، جس کی تراویح کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں، ہر دن اس کا رمضان بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے العید لمن قبل صیامہ وشکر قیامہ، عید تو اس شخص کی ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا، جس کی تراویح کو اللہ نے قبول کر لیا، وَكُلَّ يَوْمٍ لَا يَعْصِ اللَّهَ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ لَهُ،
ہر وہ دن جس دن اے بندے، اے انسان، تو اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرے، مالک سے سرتابی نہ کرے، وہ تیرے لیے عید کا دن۔ ورنہ صرف عید نام نئے نئے کپڑے کا پہننے کا نہیں ہے، خوشبو لگانے کا نام نہیں ہے۔ عربی کے اندر اشعار ہیں، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید اس شخص کے لیے نہیں ہے جس نے خوب عمدے کپڑے پہن لیے، نئے نئے کپڑے زیب تن کر لیے، نہیں، عید اس کے لیے ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈر گیا، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو۔ لیس العید لمن تبخر بالعود، عید اس کا نام نہیں ہے اس شخص کے لیے جس نے خوب اچھے اچھے عطر لگا لیے، شمامہ ہے تو عود ہے، کوئی جنت الفردوس لگا رہا ہے، خوب اچھے اچھے عطر لگا لیے، اس کے لیے عید نہیں ہے۔ عید کس کے لیے ہے؟ عید اس کے لیے ہے العید لمن تاب ولا یعود، عید اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے مالک کے سامنے سچی توبہ کر لی اور پھر اس نے گناہوں کی طرف دوبارہ مڑ کر کے نہیں دیکھا۔ حرام سے توبہ کر لی ہے، رمضان میں آنکھوں سے بدنظری نہیں کی ہے، رمضان میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے، رمضان میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے، ہمیشہ کے لیے اب اس گناہوں کی طرف لوٹ کر کے نہیں جانا ہے۔ حقیقی عید اس شخص کے لیے۔ لیس العید لمن نصب القدور، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے دیگیں چڑھا لیں۔ یہ کون سی ڈش ہے بھائی؟ مٹن، اس میں کیا ہے؟ چکن، اس میں کیا ہے؟ اس میں تو سیخ کباب ہے، اس میں کیا؟ اس میں کوفتہ ہے، خوب ڈشیں لگا لیا، اس کا نام عید؟ لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور، عید اس شخص کے لیے ہے جس نے حتی المقدور، سعادت کو حاصل کرنے کی، نیک بخت بننے کی فکر کیا، اپنے مالک کی طرف رجوع کیا۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے عمدہ سواریوں پر چڑھائی کر لی۔ کون سی بائک ہے بھائی؟ ہماری تو دوسری والی، 1 لاکھ سے اوپر والی آ گئی ہے، فارچون پر چل رہے ہیں، آج عید کا دن ہے۔ سواریوں پر سوار ہونے کا نام عید نہیں ہے، حقیقی عید اس کی ہے جس نے گناہوں کو خیر آباد کر دیا، گناہوں کو اس نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اس کی عید۔ اور جو قرآن کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، کل قیامت کے دن جو جنتی جنت میں جائیں گے، فی جنات یتساءلون، آپس میں جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں نا، مائی بیسٹ فرینڈ، جاتے ہیں شاپنگ کرنے ساتھ میں، جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں ساتھ میں، بیسٹ فرینڈ کے ساتھ آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ پارٹی میں جانا ہو تو ساتھ میں جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب جنت کے اندر ایک ساتھی ہوگا دوسرا نہیں ملے گا، ارے یار وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا کلو؟ کلوا کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ دنیا میں جیسے محبت والا نام ہوتا ہے، ہاں، اگر کسی کا نام بگاڑنے کے لیے اور کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے بولیں گے تو جائز نہیں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ٹھیک ہے؟ تو فی جنات یتساءلون، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کیا رہے وہ ہمارے ساتھی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے، عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں۔ تو پھر اللہ رب العزت وہاں پر جیسے فلم چلتی ہے ایسے ہی پردے کے اوپر فلم چلائیں گے، تو دیکھیں گے کہ ارے جو ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے وہ تو جہنم کے اندر ہے، آگوں کے اندر ہے۔ تو پھر وہ وہیں سے سوال کریں گے، کیسے کنیکٹ ہوگا؟ اور اللہ جیسے آج کا ڈیٹا کنیکٹ ہوتا ہے ایسے ہی کنیکٹ ہو جائے گا۔ اب آواز جو ہم کہیں گے وہ ان تک جائے گی، سوال جنتی سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم کے اندر داخل کیا؟ ما سلککم فی سقر۔ تو بہت سی وجوہات وہ ذکر کریں گے، انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کیا جائے گا، لیکن اس میں سب سے پہلی وجہ جو بیان کریں گے، جو اہل جہنم ہوں گے، سب سے پہلی وجہ جو ذکر کریں گے کہ ہم کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا، وہ سب سے پہلے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، سب سے پہلی وجہ۔ اس کے آگے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ ہم نماز
نہیں پڑھتے تھے۔ اور قرآن کی آیت یاد آئی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کل قیامت کے دن ایک ساق کی تجلی ہوگی، وہ خاص قسم کی تجلی ہوگی، اللہ رب العزت کی وہ تجلی ہوگی جس تجلی کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سب لوگ ٹوٹل۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی پیٹھ تختے کی طرح ہو جائے گی، پیٹھ تختہ، سجدہ کرنا چاہیں گے لا یستطیعون، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اب بھئی کتنی بڑی انسلٹ ہوگی، پوری دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گریں، میں چاہ رہا ہوں پھر بھی نہیں سجدہ کر پا رہا ہوں، سوچئے کیا حال ہوگا۔ لیکن اس وقت ہماری مرضی نہیں چلے گی نا، اب فرشتے کا اعلان ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن بتایا جائے گا، سجدہ نہیں کر پائیں گے، وہ ایسے ہی کھڑے رہیں گے جیسے ابلیس کھڑا رہا جب اللہ نے کہا تھا سارے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس دن اللہ رب العزت کھڑا کریں گے اور وہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب دنیا کے اندر حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن وہ کان میں روئی ٹھوس کر کے، یا روئی نہ ٹھوسے ہوں لیکن ایسی ایکٹنگ کرتے تھے، اور اوور ایکٹنگ جس کو بولتے ہیں، ہم سے زیادہ کون ایکٹنگ کرنے والا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں۔ اور اب دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، جہاں کے مسلمان نماز پڑھنے پر قادر ہوں نماز کو چھوڑ دیں، جان بوجھ کر کے نہ پڑھیں، وہ وقت آئے گا کہ نماز پڑھنا چاہیں گے پھر بھی نماز پڑھنے کی توفیق اللہ نہیں دے۔ آج دیکھیں، ہم اذانوں کے اوپر بہرے اور گونگے بنے رہتے تھے، آج اللہ نے اس نعمت سے محروم کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں کل قیامت کے دن اللہ جنہیں کھڑا کریں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے، کہ جب دنیا کے اندر انہیں اللہ کے گھر کی طرف بلایا جاتا، اللہ کے لیے سجدے کے لیے بلایا جاتا، تو وہ گونگے بہرے بن جایا کرتے تھے اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آج وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، اللہ پیٹھ کو تختے کی طرح کر دے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اے اللہ، کیا رمضان کے بعد آپ نے مجھے اپنے گھر سے باہر کر دیا؟ اے اللہ، مجھے اپنے گھر کا ہمیشہ کے لیے مہمان بنا لیجئے، کبھی اپنے گھر سے محروم نہ کیجیے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ، اور نیت کرو انشاءاللہ کہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بھی اللہ برکت دیں گے، آپ کے کام کے، آپ 10 منٹ کے لیے مسجد آئیں گے نا، آپ دیکھیں 1 گھنٹے کی برکت اللہ عطا فرمائے کر کے آپ دیکھ لیں۔ 1 ہفتے کے بعد آپ آئیں جمعہ میں اور مجھے بتائیں، آپ اس لیے نہیں جاتے کہ میری روزی کا نقصان ہوگا، میرے کسٹمر چلے جائیں گے، اللہ کی طرف سے وہ کسٹمر آویں گے، وہ برکتیں آویں گی، 1 روپیہ 1 لاکھ کے برابر ہوگا انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اس لیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اور جو گناہیں ہم چھوڑ دیے رمضان میں دوبارہ ان کی طرف ہم پلٹ کر کے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرما لے، اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ایمان پر اللہ خاتمہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔